قبلہ حضور معاف فرمائیے گا، چونکہ آپ نے اپنی تقریر کے ضمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی نسبت ظاہر کی ہے اور اسی طرح سے مشہور بھی ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ میری گزارش قبول کرتے ہوئے ہماری مزید واقفیت کے لیے اپنا شجرہ نسب بیان فرمائیے، تاکہ ہم دیکھیں کہ آپ کا نسب کس سلسلے سے پیغمبر اکرم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک منتہی ہوتا ہے؟ جی حافظ صاحب، میرا خاندان کا نسب حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام کے ذریعے اس سلسلے سے رسول اللہ تک منتہی ہوتا ہے۔ محمد ابن علی اکبر اشرف الواعظین بن قاسم و بن حسن بن اسماعیل بن ابراہیم بن صالح ابن علی محمد ابن علی ابن محمد قاسم ابن محمد تقی مقبول الدین ابن حسین ابن حسن ابن محمد فتح اللہ ابن اسحاق ہاشم ابن ابی محمد ابراہیم ابن فتیان عبداللہ ابن احمد علی ابن حسن اور ابی جعفر محمد الحائری اور ابن ابراہیم امیر محمد عابدین ابن امام موسی کاظم ابن امام جعفر صادق ابن امام محمد باقر ابن امام علی زین العابدین ابن امام عبداللہ الحسین سید الشہداء الشہید بلطف ابن امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ یہ شجرہ جو آپ نے بیان کیا ہے امیر المومنین علی کرم اللہ وجہ تک منتہی ہوتا ہے، در حالانکہ آپ نے اپنے کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب کیا تھا۔ حق تو یہ ہے کہ اس سلسلے نسب سے آپ کو چاہیے تھا کہ اپنے کو اقربائے رسول میں سے کہتے، نہ کہ حضرت کی اولاد، کیونکہ اولاد وہی ہے جو رسول اللہ کی ذریت سے ہو۔ جی حافظ صاحب، ہمارا نسب رسول اللہ تک صدیقہ کبریٰ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی طرف سے پہنچتا ہے، جو کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہیں۔ قبلہ صاحب، تعجب ہے آپ کے اوپر کہ اہل علم خبر ہو کر بھی ایسی بات منہ سے نکالتے ہیں، حالانکہ خود جانتے ہیں کہ آدمی کا سلسلہ نسب اور نسل اولاد کو لڑکوں سے چلتی ہے، لڑکیوں سے نہیں، اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹوں سے کوئی سلسلہ نہیں، لہذا آپ رسول اللہ کے نواسے اور دختر زادے سے، نہ کہ حضرت کی اولاد۔ حافظ صاحب، مجھ کو یہ خیال نہیں تھا کہ آپ حضرات اس بات میں اتنی ضد کریں گے، ورنہ میں جواب ہی نہ دیتا۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میری گفتگو میں کوئی ضد نہیں تھی، بلکہ میری رائے یہی ہے کہ جیسا کہ آپ بہت سے علماء بھی میرے ہم خیال ہیں، اور نسل اور ذریت اولاد لڑکوں سے چلتی ہے، لڑکیوں سے نہیں۔ اگر آپ اس کے برخلاف اس بات پر کوئی دلیل رکھتے ہوں تو رسول خدا کی بیٹی کی اولاد حضرت ہی کی اولاد شمار ہوتی ہے، تو بیان کیجیے گا کہ اگر آپ کا استدلال مکمل ہوگا تو یقیناً ہم لوگ مان لیں گے، بلکہ ممنون بھی ہوں گے۔ جی حافظ صاحب، قرآن مجید اور فریقین کے اخبار معتبرہ سے بہت قومی دلیلیں موجود ہیں۔ میں متمنی ہوں بیان کیجیے تاکہ ہم مستفیض ہوں۔ حافظ صاحب، آپ کی گفتگو کے ضمن میں مجھ کو وہ مناظرہ یاد آیا جو اسی موضوع پر ہارون رشید خلیفہ عباسی اور امام موسی کاظم علیہ السلام کے درمیان واقع ہوا تھا، اور حضرت نے ہارون رشید کو ایسا کافی جواب دیا تھا کہ اس نے اس کی تصدیق کی تھی۔ سب لوگ ابا بیان کیجیے وہ مناظرہ کیسے ہوا، کیوں کر ہوا، اور بیان کیجیے، میں بے داستگی سے مشتاق ہوں۔ ذریت رسول کے بارے میں ہارون رشید اور امام موسی کاظم علیہ السلام کے سوال و جواب۔ حافظ صاحب، ابو جعفر محمد ابن علی ابن الحسین ابن موسیٰ ابن بابو قومی المقلب و شیخ صدوق، جو 4 صدی ہجری میں اکابر علماء فقہائے شیعہ میں سے تھے، علم حدیث کے نقاد اور حالات رجال کے ماہر تھے، علماء قم و خراسان کے درمیان حافظے اور کثرت علم میں کوئی ان کا مثل پیدا نہیں ہوا تھا۔ 300 تصانیف کے مالک تھے، جن میں ایک کتاب من لا یحذر الفقی شیعوں کی ان 4 کتابوں میں سے ہے جن پر ہر زمانے میں انحصار رہا۔ 381 ہجری میں ایران کے موجودہ پائے تخت تہران کے قریب رے میں وفات پائی۔ آپ کی قبر شریف آپ تک اہل تہران اور باہر سے آنے والوں کی زیارت گاہ ہے۔ اپنی معتبر کتاب عیون اخبار رضا میں ابو منصور احمد ابن علی تبرسی نے کتاب احتجاج میں مناظرے کی مفصل کیفیت لکھی۔ امام موسی کاظم علیہ السلام ایک روز ہارون رشید کے دربار میں گئے، اس نے آپ سے چند سوالات کیے، ان کے جوابات سننے، من جملہ ان کے سوالوں میں یہ سوال بھی تھا۔ اس نے کہا
کہ تم یہ کیوں کہتے ہو کہ ہم اولاد رسول میں ہیں، حالانکہ پیغمبر کوئی نسل نہیں رکھتے، اور یہ مسلم ہے کہ نسل لڑکے سے چلتی ہے، بیٹیوں سے نہیں۔ بیٹی کی اولاد ہو، حضرت نے کوئی نسل نہیں چھوڑی تو اولاد کیسی؟ تو امام نے فرمایا کہ ہم نے ذریت نو یا ابراہیم، داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، زکریا، یحییٰ، موسیٰ اور الیاس کو ہدایت کی، جو سب کے سب صالحین میں ہے۔ یہ آیت امام نے پیش کی اور اس سے استدلال فرماتے ہوئے ہارون سے کہا کہ جو شخص تم سے عیسیٰ کے بارے میں تمہارے پاس وحی کے ذریعے ان کے حالات جاننے کے بعد بھی مجادلہ کرے تو اس سے کہہ دو کہ آؤ ہم اور تم اپنے بیٹوں اور اپنے بیٹیوں، عورتوں اور ان لوگوں کو جو ہمارے نفس کی جگہ پر ہیں ساتھ لے کر واپس آئے، مباہلہ کریں، یعنی ایک دوسرے کے حق میں تفریق کریں، بارگاہ الہی میں دعا التجا کریں۔ یہ آیت امام نے پیش کی، یعنی سوا اس کے اور کوئی بات نہیں کہ خدا تعالی نے ان کو مریم کے سلسلے میں انبیاء کی ذریت میں داخل فرمایا، اور اس طرح سے ہم کو ہماری ماں جناب فاطمہ زہرا سے رسول اللہ کی ذریت میں قرار دیا۔ امام فخر الدین رازی بھی تفسیر کبیر جلد 4 صفحہ 144 میں اسی آیت مبارکہ کے ماتحت مسئلہ پنجم میں کہتے ہیں کہ یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ حسن اور حسین رسول اللہ کی ذریت میں ہیں، کیونکہ خدا نے اس آیت میں عیسیٰ کو جناب ابراہیم کی ذریت سے قرار دیا، در حالی کہ عیسیٰ کا کوئی باپ نہ تھا۔ یہ انتساب ماں کی طرف سے ہے، چنانچہ حسنین بھی اسی طرح سے ماں کی جانب سے ذریت رسول ہوتے ہیں، جیسا کہ حضرت باخر العلوم امام پنجم نے بھی حجاج کے سامنے اسی آیت سے استدلال فرمایا۔ حضرت نے فرمایا کہ کیا تمہارے لیے کوئی اور دلیل بیان کروں؟ ہارون رشید نے عرض کیا کہ بیان کیجئے۔ آپ نے آیت مباہلہ پڑھی جیسا کہ میں نے ابھی پیش کیا، اور فرمایا کہ کسی شخص نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ مباہلے کے موقع پر پیغمبر نے نصارہ کے مقابلے میں حکم خدا سے سوائے علی ابن ابی طالب، فاطمہ الزہرا، حسن مجتبی اور حسین علیہ السلام کے کسی اور کو کسا کے نیچے داخل کیا۔ لہذا مطلب یہی نکلتا ہے کہ انفسنا سے حضرت علی ابن ابی طالب، نسائنا سے فاطمہ الزہرا، ابنائنا سے حسن اور حسین مراد ہے، جن کو خدا نے اپنے رسول کے فرزند فرمایا ہے۔ جو ہی ہارون نے یہ واضح دلیل سنی بھی اختیار کہہ اٹھا، احسن یا ابو الحسن۔ چنانچہ ہارون کے مقابلے میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے اس استدلال سے کہ حسنین علیہ السلام فرزندان رسول ہیں ثابت ہوتا ہے کہ قیامت تک سارے سادات فاطمی اس افتخار جلیل سے سرفراز ہیں اور سب کے سب ذریت اولاد رسول ہیں۔ اس بات پر کافی دلائل کہ اولاد فاطمہ اور اولاد رسول سے ہیں، چنانچہ ابن ابی الحدید معتزلی جو آپ کے سربراہ آوردہ علماء میں سے ہیں، شرح نہج البلاغہ میں اور ابو بکر رازی اپنی تفسیر میں اسی آیت اور جملہ ابنائنا سے استدلال کرتے ہوئے حسن اور حسین ماں کی طرف سے رسول اللہ کے بیٹے ہیں، جیسا کہ خدا نے قرآن مجید میں عیسیٰ کو ان کی ماں مریم کی طرف سے لیکن اولاد ابراہیم میں داخل کیا ہے۔ محمد ابن یوسف کنجی شافعی کفایت الطالب میں، ابن حجر مکی سوائق محرخہ صفحہ 74 92 میں، طبرانی اور جابر ابن عبداللہ انصاری سے خطیب خوارزمی مناقب میں ابن عباس سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اکرم نے فرمایا ان اللہ عز و جل جعل ذریت کل بنی فی صلبۃ وجعل ذریتی فی صلب علی ابن ابی طالب، یعنی خدا عز و جل نے ہر پیغمبر کی ذریت خود اس کے صلب میں قرار دی، لیکن میری ذریت صلب علی میں قرار دی۔ دیکھیں کافی دلائل پیش کیے گئے، علماء اکرام کی کتابوں کے حوالے پیش کیے گئے، خطیب خوارزمی مناقب میں اور سید علی حمدانی شافعی معدت القربہ میں، امام احمد ابن حنبل جو کہ ایک پورے فرقے کے امام ہیں جو آپ کے علماء میں سے ہیں اور ان کی مسند میں، اور سلیمان حنفی ینابی المعدد میں نقل کرتے ہیں الفاظ کی تھوڑی کمی بیشی کے ساتھ کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے یہ دونوں فرزند حسن اور حسین دنیا میں میرے 2 پھول ہیں، میرے یہ دونوں فرزند امام ہے، امر امامت پر قائم ہے، اور شیخ سلیمان حنفی نے ینابی المعدد کا 57واں باب میں اسی موضوع کے لیے مخصوص خط کر دیا ہے جو ذریت رسول سے متعلق ہے، اور ثابت کیا گیا کہ ذریت رسول حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے چلی ہے۔
صواعق مورخہ میں ابن حجر مکی جو 112 صفحے پر اسی چیز کو لکھتے ہیں، اور کفایت الطالب کے 100 بابوں کے بعد فصل اول کے آخر میں طبری نے ترجمہ حالات امام حسن میں خلیفہ ثانی عمر ابن خطاب سے نقل کیا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول خدا سے سنا۔ یہ خلیفہ ثانی کا قول طبری نے نقل کیا ہے، اور حجر ابن مکی نے صواعق مورخہ میں بھی اس کو لکھا کہ میں نے رسول خدا سے سنا کہ حضرت نے فرمایا ہر حسب و نسب قیامت کے روز منقطع ہو جائے گا سوائے میرے حسب و نسب کے، اور ہر دختری اولاد کا سلسلہ نسب باپ کی طرف سے ہے سوائے اولاد فاطمہ کے، میں ان کا باپ اور نسب ہوں۔ شیخ عبداللہ ابن عامر شیرازی شافعی نے کتاب الاحتیاف لعجب الاشراف میں اس حدیث کو امام بہقی سے اور دارقطنی نے عبداللہ ابن عمر سے، اور انہوں نے اپنے باپ سے نقل کیا ہے کہ جلال الدین سیوطی کتاب احیاء اہل بیت بفضائل اہل بیت میں، اور اوسط طبرانی نے نقل کرتے ہوئے خلیفہ عمر سے نقل کرتے ہوئے سید ابوبکر شہاب الدین علوی نے رشقہ سارا سے، اور بجوز فضائل نبی میں جو مصر میں چھپی ہے اولاد فاطمہ اولاد رسول ہے، لہذا شاعر کا جو شعر آپ نے پیش کیا وہ تمام مضبوط دلائل کے سامنے محمل نظر آتا ہے، جیسا کہ امام محمد ابن یوسف کنزی شافعی نے کفایت الطالب کے 100 باب کے بعد فصل اول کو اس شعر کے جواب میں اس مطلب سے مخصوص کیا کہ پیغمبر کے دختر زادے حضرت کے فرزند یہ شعر زمانے کفر کے شاعر ہیں، جس نے اس کو اسلام سے قبل نظم کیا تھا، جیسا کہ صاحب جامع الشواہد نے نقل کیا ہے۔ اسی قبیل کے کثرت کے سلسلے میں ہم لوگ فرزندان اولاد رسول اور ہمارا سب سے بڑا فخر اسی بات پر ہے کہ کسی شخص کے سوا ذریت رسول کے ایسا افتخار حاصل نہیں کیا کہ خلاصہ یہ ہے کہ ابنائے زمانہ اہل دنیا میں سے کوئی شخص اپنے اجداد کی بزرگی پر فخر و مباحت نہیں کر سکتا سوائے شرفاء و سعادات کے جن کی نسبت خاتم الانبیاء حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر منتہی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ قبلہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے کثیر عطا فرمائے۔ آپ کے دلائل بہت تسکین بخش اور مکمل تھے، جن سے سوائے ضدی اور متعصب اشخاص کے قطعاً کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ میں بہت ممنون ہوں کہ آپ نے حقیقت کو بے نقاب کر کے ہم لوگوں کو مستفیض فرمایا، جس سے یہ بڑا شبہ رفع ہو گیا۔